السلام علیکم دوستو، آج میں اپنی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسلام کے علاوہ کن کن مذاہب میں روزے رکھے جاتے ہیں۔ دنیا میں اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب میں بھی روزے کا تصور پایا جاتا ہے اور غیر مسلموں کا بھی ایک طبقہ روزہ رکھتا ہے، حالانکہ ان کے ہاں روزے کے معاملات کچھ الگ ہیں اور وہ اپنے طریقے سے روزے رکھتے ہیں۔ ان کے روزے کے ایام بھی مختلف ہیں۔ دنیا میں مسلمانوں کی بڑی تعداد رمضان کے روزے رکھتی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں جہاں روزے کی فرضیت بیان کی ہے وہاں یہ بھی بتایا ہے کہ پرانی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اہل اسلام کے لیے روزے کی فرضیت کا حکم اگرچہ ہجرت نبوی کے بعد ہوا، مگر اس سے قبل بھی دنیا کے دوسرے مذاہب میں روزے کا تصور پایا جاتا تھا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہودی قوم کی۔ مسلمانوں کے علاوہ یہودی بھی بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی مقدس کتاب تورات میں کئی مقامات پر روزہ کی فرضیت کا حکم دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں صرف ایک روزہ فرض تھا اور یہ عاشورہ کا روزہ تھا۔ یوم عاشورہ کے روز کو کفارہ کا روزہ بھی کہا جاتا تھا۔ روزے میں یہودی اپنا بیشتر وقت سینیگاگ میں گزارتے تھے اور توبہ استغفار کرتے تھے، نیز توریت کی تلاوت میں مصروف رہتے تھے۔ توریت کی روایات بتاتی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پر توریت لینے کے لیے گئے اور 40 دن مقیم رہے تو روزے کی حالت میں وہاں پر رہے۔ یہودیوں کے ہاں مصیبت اور آفات آسمانی کے وقت بھی روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور وہ رکھتے بھی ہیں۔ جب بارشیں نہیں ہوتی، قحط سالی پڑتی ہے تو بھی یہودیوں کے ہاں روزہ رکھا جاتا ہے۔ یہودیوں میں اپنے بزرگوں کے یوم وفات پر بھی روزہ رکھنے کا رواج پایا جاتا ہے۔ مثلاً موسیٰ علیہ السلام کے یوم انتقال پر یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ یہودیوں کی طرح عیسائیوں میں بھی روزہ کا تصور پایا جاتا ہے۔ انجیل کی روایت کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام نے 40 دن اور 40 رات روزہ رکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے روزے کے بارے میں اپنے حواریوں کو بھی ہدایت فرمائی۔ عیسائیوں کا ایک فرقہ ہے رومن کیتھولک۔ عیسائیوں میں سب سے بڑا فرقہ رومن کیتھولک ہے۔ رومن کیتھولک عیسائیوں میں بدھ اور جمعہ کو روزہ رکھا جاتا ہے۔ ان روزوں کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں پانی پینے کی اجازت ہوتی ہے، کیونکہ ان کے بقول پانی خوراک میں شامل نہیں ہے، اور اللہ کی کتاب بائبل میں اس بات کی تاکید ملتی ہے کہ روزہ خوش دلی کے ساتھ رکھا جائے اور چہرہ اداس نہ بنایا جائے اور نہ ہی بھوک و پیاس سے پریشان ہو کر چہرے کو بگاڑا جائے۔ اب دوستو بات کرتے ہیں ہندو مذہب کی۔ انڈیا میں پرانے زمانے سے ہی روزے کا تصور پایا جاتا ہے، جسے عرف عام میں ورت کہا جاتا ہے۔ ورت کیوں رکھا جاتا ہے، اس کے احکام کہاں سے آئے، اس بارے میں ٹھیک کچھ نہیں کہا جا سکتا، مگر مذہبی اور سماجی روایات چلی آ رہی ہیں جن کی پابندی میں یہاں روزہ رکھا جاتا ہے۔ ہندوؤں کے ہاں روزے کی حالت میں پھل، سبزی اور دودھ و پانی وغیرہ کی ممانعت نہیں ہے، مگر بعض روزے ایسے بھی ہیں جن میں وہ ان چیزوں کا استعمال نہیں کرتے۔ ہندو سنیاسی جب بھی اپنے مقدس مقامات کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہ روزہ میں ہوتے ہیں۔ ہندوؤں میں نئے اور پورے چاند کے دنوں میں بھی روزہ رکھنے کا رواج ہے۔ اس کے علاوہ قریبی عزیز یا بزرگ کی وفات پر بھی روزہ رکھنے کی ریت پائی جاتی ہے، اور انڈین فلموں میں اکثر دیکھا بھی جاتا ہے کہ خاص بات یہ ہے کہ ہندو عورتیں اپنے شوہر کی عمر درازی کے لیے بھی کڑوا چوتھ کا روزہ رکھتی ہیں، اور اس روزہ کی خاص بات یہ ہے کہ ہندو عورتیں صبح صبح یہ روزہ رکھتی ہیں، یعنی سورج نکلنے سے پہلے، اور شام کو جب چاند نکلا ہوتا ہے تو اپنے شوہر اور چاند کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتی ہیں اور ان کی عمر کی درازی کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں بدھ مذہب کی۔ بدھ مذہب کی ابتدا 6 صدی قبل مسیح کے لگ بھگ انڈیا کے شمالی مشرقی حصہ میں ہوئی۔ بدھ مت کے بانی مہاتما بدھ تھے۔ بدھ مت میں روزے کو ان 13 اعمال میں شامل کیا گیا ہے جو ان کے نزدیک خوشگوار زندگی اپنانے میں مدد دیتے ہیں۔ وہ روزے کو باطن کی پاکیزگی کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں۔ بدھ مت کے پیشوا کئی دنوں تک روزہ رکھتے ہیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ گوتم بدھ کی برسی سے پہلے 5 دن کے روزے رکھے جاتے ہیں، اور یہ روزے ان کے مذہبی پیشہ پورے کے پورے رکھتے ہیں، لیکن ان کی عوام جو ہے وہ جزوی روزہ رکھتی ہے اور اس میں صرف گوشت کھانا منع ہوتا ہے۔ بدھ مت جو مذہب ہے اس میں عام پیروکاروں کو ہر ماہ 4 روزے رکھ کر گناہوں کا اعتراف اور توبہ کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ یہی ہے کل کائنات جس کی گنی
نہ جائیں صفات جس کی، وہی تو سلطان بحر و بر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔